کی آبادی زیادہ ہوئی ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے جو آبادی لکھی ہے وہ کم لکھی ہے، تو ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ میڈیا کا شکریہ میں بہت زیادہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہمارے میڈیا کے بھائی ہیں کہ ہماری جو یہ پریس کانفرنس ہے اس کو عوام تک آپ لوگ پہنچائیں کہ عوام کو پتہ چلے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ پشاور کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے۔ میں عارف یوسف ایڈوکیٹ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے اور صوبائی لیبر ونگ کا صوبائی جنرل سیکرٹری ہوں جی اس ٹائم موجودہ، اور پہلے ایکس این پی او اور ایکس ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر بھی رہا ہوں۔ میں ابھی ڈیٹیل کی طرف آؤں گا کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ پشاور ہے اس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ عوام تک اس چیز کو پہنچائیں۔ یہ جو ابھی ڈیجیٹل 2023 میں مردم شماری ہوئی ہے، اس مردم شماری کے تحت جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، جو ڈیجیٹل 2023 کی مردم شماری ہوئی ہے اس کے مطابق جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس پر ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر اعتراض ہے اس کی، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ پہلے ہمارے 14 حلقے تھے ڈسٹرکٹ پشاور کے صوبائی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، 14 حلقے تھے، انہوں نے حلقے کم کر کے 14 حلقوں سے انہوں نے 13 حلقے کر دیے ہیں۔ اس کا ہم نے باقاعدہ اسلام آباد الیکشن کمیشن میں ہم لوگوں نے پٹیشن بھی جمع کرائی ہے، اور اس میں ہماری جو سینسز ہے، جو شماریات کا ادارہ ہے، اس کو ہم نے ان کو بھی ہم نے بنایا کہ آپ لوگ بھی اس دن کل آئیں۔ کل ہماری باقاعدہ صبح 10 بجے ہیئرنگ ہے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن میں، تو وہ وہاں پہ ہم کوشش کریں گے اور کہ ہمارے جو حلقے ہیں ڈسٹرکٹ پشاور کے وہ پورے کیے جائیں۔ اس میں جو اس طرح ہوا تھا کہ چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے اپنے ایک ریمارکس بھی دیے تھے کہ یہ جو ابھی 2023 میں جو مردم شماری کے تحت جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر لوگوں کے بہت زیادہ اعتراضات آ گئے ہیں، تو آپ 2017 کے مطابق جو حلقہ بندیاں تھیں اس کے مطابق الیکشن کرا دیں۔ یہ ریمارکس تھے، ان کی آرڈر نہیں تھا، انہوں نے ریمارکس کیے تھے۔ جب آپ کا ایک حلقہ کم ہوتا ہے، جو ہمارے جس طرح ڈسٹرکٹ پشاور کا حلقہ کم ہوا ہے تو اسی سے آپ کی جابز بھی کم ہو جاتی ہیں، ڈیولپمنٹ جو ورک ہے اس کے فنڈز بھی کم ہو جاتے ہیں، اور فنڈز جو آتے ہیں وہ بھی سب کچھ کم ہو جاتا ہے۔ اصل میں جو آپ دیکھیں جو ہمارا پشاور ہے یہ کیپٹل ہے، جو ہم فیس ہے اس کا صوبے کا، تو خیبر پختونخوا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس کا حلقہ کم کر دیا۔ میں ابھی کچھ فیکٹس اینڈ فگر آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ جو آپ کو پتہ چلے گا، میں اتنی ڈیٹیل میں وہ نہیں کرتا لیکن پریس کانفرنس، لیکن میں جو 2-3 فیکٹس ہیں وہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے علم میں آئیں، کہ آپ کو فیکٹس جو فگرز ہیں اس کے مطابق آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے ڈسٹرکٹ پشاور کے ساتھ۔ یہ دیکھیں جو مردم شماری 2013 میں جو ہوئی تھی، اس میں ہماری جو آبادی تھی 2013 میں وہ 20,26,851 دکھائی گئی تھی، اور اس وقت ہمارے 11 حلقے تھے، اس لیے کہ آبادی اس ٹائم کم تھی۔ اس کے بعد جو چھٹی مردم شماری ہوئی ہے 2017 میں، اس میں ہمارے 23 لاکھ آبادی زیادہ ہوئی ہے 5 سال کے اندر، وہ 43,31,969 یہ آبادی تھی، مطلب ہے 2013 میں 20 لاکھ تھی، 2017 میں 43 لاکھ آبادی ہوئی ہے، مطلب 5 سال میں آبادی زیادہ ہوئی ہے، کم تو ہو نہیں سکتی ہے۔ اور اب پھر اس کے بعد ابھی جو 7ویں مردم شماری ہوئی ہے، 7 جو سینسس ابھی اصل میں 7 جو مردم شماری ہوئی ہے 2023 میں، ابھی جو ڈیجیٹل مردم شماری کی ہے تو اس میں انہوں نے 47,58,762 یہ مردم شماری کے میں آبادی بتائی ہے، تو 43 لاکھ سے انہوں نے صرف 3 لاکھ، پہلے جو 5 سال تھے اس میں 23 لاکھ آبادی زیادہ ہو رہی ہے، اور ابھی جو یہ بتا رہے ہیں کہ آبادی یہ صرف 3 لاکھ بتا رہے ہیں کہ آبادی ان 5 سالوں میں ہماری زیادہ ہوئی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں یہ فگرز ایسے ہیں کہ اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی زیادہ، پہلے اس میں 20 لاکھ، پھر 43 لاکھ، پھر 47، مطلب ہے کہ صرف 3 لاکھ ابھی انہوں نے زیادہ کیا ہے۔ میں اب آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، میرے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی جو مردم شماری جو ڈیجیٹل مردم شماری کی ہے، میرے گھر تو نہیں آئے وہ پتہ کرنے کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنے چھوٹے ہیں، نہیں آئے۔ اگر میرے خیال میں کہ کافی علاقوں میں انہوں نے نہیں کیا، اس لیے کہ جو ٹیچر وغیرہ آتے تھے وہ کسی ایک حجرے میں یا گھر میں بیٹھ کے اپنی طرف سے وہ لکھ لیتے تھے کہ ہاں یار یہ اتنے لوگ ہیں، اتنے نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنی طرف سے، میں یہ ایز اے ایکس پروونشل ممبر، میرے گھر انہوں نے آ کے مجھ سے نہیں پوچھا۔ ابھی آپ لوگوں کا بھی شاید پتہ نہ، آپ کیونکہ میڈیا والے ہیں تو آپ لوگ بھی اس چیز کی شہادت دیں گے، زیادہ تر انہوں نے مردم شماری
میں اپنا کام صحیح نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہماری جو اس وقت آبادی ہے انہوں نے کم دکھائی ہے۔ آبادی کم دکھانے سے ہمارے ڈسٹرکٹ پشاور کو کافی نقصانات ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ایز اے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ میں نے پہلے بھی ایک کوشش کی ہے کہ اور پارٹیاں بھی ہمارے ساتھ آئیں، لیکن کوئی ہمارے ساتھ انہوں نے آ کے یہاں پہ نہیں آئے، نہ کہ کوئی اسلام آباد گیا، نہ کسی نے پیٹیشن جمع کرائی ہے، نہ کسی نے کوئی کوشش کی ہے۔ تو وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنا حق دلوایا جائیں۔ تو میں یہ آپ لوگوں سے ایز اے میڈیا جو آپ لوگ ہیں، میں پھر ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب تک عوام تک یہ بات پہنچے گی، یہ الیکشن کمیشن سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو مردم شماری ہماری ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ اگر 2000 جیسے سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کہا ہے کہ کریں، تو وہ ان کا بھی ایک بات ہے۔ میں ابھی کل ہماری پیٹیشن ہے، کل انشاءاللہ 10 بجے ہم وہاں پہ حاضر بھی ہوں گے۔ تو میری یہی ہے جو الیکشن کمیشن ٹریبیونل ہے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری پیٹیشن کو ایکسیپٹ کیا جائے اور ڈسٹرکٹ پشاور کے 14 حلقوں کو بحال کیا جائے، بلکہ اگر 14 نہیں ہمارے 15 حلقے ہونے چاہیے تھے، اس لیے کہ پہلے 11 سے 14 کیا، 14 سے پھر 13 کر دیا۔ تو اگر پچھلی دفعہ 14 تھے تو اس دفعہ کم از کم 15 حلقے ہونے چاہیے تھے۔ تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی ہے، اور ہمارے جو ہے یا 17 کے حساب سے کرتے ہیں یا اس کے جو بھی ہے، لیکن ہمارے جو کم از کم ہے ہمارے 14 حلقے ہیں۔ یہ میں ہماری جتنی پشاور کی غیور عوام ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہمارا اس چیز میں ساتھ دیں۔ ہم ایک ہر چیز سے بالا تر ہو کے اپنے جو ہمارا ڈسٹرکٹ پشاور ہے اس کے حق کے لیے بات کریں گے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیر احمد قریشی، چیف کوآرڈینیٹر پشاور ریجن، پمس پاکستان ڈیجیٹلائزیشن سسٹم۔ ہم نے تھوڑے سا اپنے سروے کیا ہے، اور سروے یہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے جو 3 حلقے کم کیے ہیں، کہاں سے کم کیے ہیں؟ انہوں نے جو 3 حلقے کم کیے ہیں پشاور، ہنگو اور کوہاٹ، ادھر سے انہوں نے ایک حلقہ کم کیا ہے، اور باجوڑ، شانگلہ اور سوات میں جو ہے انہوں نے ایک حلقہ پلس کیا ہے۔ اب پشاور کے ساتھ ان لوگوں نے ایک یتیمانہ سلوک کیا ہے کہ پشاور کا جو مین حلقہ ہے PK 80 وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ پہلے ہمارے NA میں 3 حلقے آتے تھے، اب ہمارے NA میں 2 حلقے آتے ہیں۔ تو جس طرح عارف بھائی نے مکمل تفصیلاً بتا دیا ہے کہ 1998 سے لے کر 2013 تک پشاور کی جو آبادی تھی، اور 2017 میں اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ تقریباً 23 لاکھ ہوا ہے۔ اور جب 2017 کے بعد 2023 میں جس وقت مردم شماری کرائی جاتی ہے تو 5,26,000 اضافہ ہوتا ہے، کہ یہ جو 1% بنتا ہے۔ تو کیا ہم اس چیز کو حقیقت پر مان لیں کہ پشاور کی آبادی ان 5 سالوں میں صرف 1% بڑھی ہے، جبکہ دوسرے سائڈ پر شانگلہ میں، سوات میں اور باجوڑ میں آپ لوگوں نے 40% جو ہے آبادی کو زیادہ کیا ہے؟ یہ پشاور کے ساتھ قطعاً ظلم ہے۔ اس کے خلاف ہم لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ الیکشن کمیشن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ 2017 کی جو مردم شماری ہوئی ہے اسی کے مطابق الیکشن کرائے جائیں، پرانی جو حلقہ بندیاں ہیں ان کو دوبارہ بحال کیا جائے، پشاور کو اپنے حق سے محروم نہ کیا جائے۔ ایک حلقہ ختم کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ پشاور کی عوام کے ساتھ جو ان کے فنڈز ہیں، ان کی جو امپلائمنٹس ہیں، ان کے جو ترقیاتی کام ہیں، اس میں ان کے ساتھ سراسر ناانصافی کی جا رہی ہے۔ تو میری آپ میڈیا سے گزارش ہے کہ اس آواز کو بلند کیا جائے۔ انشاءاللہ فیئر الیکشن ہوگا، فیئر الیکشن آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے، اور ہم الیکشن کمیشن سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ جو آنے والا 2024 کا الیکشن ہے یہ فیئر ہونا چاہیے، اور 2017 کی جو حلقہ بندیاں ہیں اس پر کی جائے۔ انشاءاللہ ہم کل جائیں گے، اسلام آباد جائیں گے، اور ادھر بھی جا کر ہم لوگوں نے آفٹر پٹیشن اپنی جو پریس کانفرنس کرنی ہے اس میں انشاءاللہ یہی بات چیت ان سے کرنی ہے۔ شکریہ۔